شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، غریب درزی کا جنازہ۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، لکھنؤ بازار میں غریب درزی کی دکان تھی جو ہر جنازے کے لیے دکان بند کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے آپ کا کاروبار کا نقصان ہوگا۔ کہنے لگا، علماء سے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کے جنازے پر جاتا ہے کل اس کے جنازے پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ میں غریب ہوں، نہ زیادہ لوگ مجھے جانتے ہیں، تو میرے جنازے پر کون آئے گا؟ اس لیے ایک تو مسلمان کا حق سمجھ کر پڑھتا ہوں اور دوسرا یہ کہ شاید اس سے ہی اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک کی شان دیکھے۔ 1902 میں مولانا عبدالحی لکھنوئی صاحب کا انتقال ہوا۔ ریڈیو پر بتلایا گیا، اخبارات میں جنازے کی خبر آ گئی۔ جنازے کے وقت لاکھوں کا مجمع تھا، پھر بھی بہت سے لوگ ان کا جنازہ پڑھنے سے محروم رہ گئے۔ جب جنازگاہ میں ان کا جنازہ ختم ہوا تو اسی وقت جنازگاہ میں ایک دوسرا جنازہ داخل ہوا اور اعلان ہوا کہ ایک اور عاجز مسلمان کا بھی جنازہ پڑھ کر جائیں۔ یہ دوسرا جنازہ اس درزی کا تھا۔ مولانا کے جنازے کے سب لوگ، بڑے بڑے اللہ والے علماء کرام، سب نے اس درزی کا جنازہ پڑھا اور پہلے جنازے سے جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس غریب کا جنازہ تو مولانا کے جنازے سے بھی بڑھ کر نکلا۔ اللہ پاک نے اس درزی کی بات پوری کر کے اس کی لاج رکھی۔ سچ کہا ہے کہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردانہ کمزوری کا علاج ثواب بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس سے شکایت کی کہ میرے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تجویز فرمایا کہ تم انڈے کھایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنی وقت باہ کی شکایت فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرستہ تناول فرما کریں کیونکہ اس میں 40 مردوں کی طاقت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدن سے بالوں کا جل دور کرنا قوت باہ بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو مکھن کے ساتھ کھانا پسند فرماتے۔ فائدہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کے کھانے سے قوت باہ زیادہ ہوتی ہے اور بدن بڑھتا ہے، آواز صاف ہوتی ہے۔ عبداللہ بن جعفری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پشت کا گوشت تمام گوشتوں میں بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ اس گوشت میں قوت باہ زیادہ ہوتی ہے اور جلد ہضم ہوتا ہے، سینے میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور کمر کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہاں، جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔